میں ایک ایتھیسٹ ہوں۔ افسوس کی بات ہے کہ مذہب کائنات کے وجود کی وضاحت میں ناکام رہی ہے اور سائنس سے متصادم ہے۔ تو کیا چیز ہے جو مجھے ایتھیزم کی طرف لے کر آئی؟ یہ صرف سائنس ہے۔ اگر میں ثابت کر دوں تو کیا آپ اپنے خیالات بدلیں گے؟ آپ مجھے پزل، پینٹر اور پھر خالق کی مثال دیں گے، ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ میں مختصراً بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ماحولیاتی نظام کو گونگوں اور بہروں کے طور پر پیش کیا۔ مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ کیا فطرت دیکھ سکتی ہے؟ جی؟ کیا فطرت دیکھنے یا سننے کے قابل ہے؟ دوست، میں نے صرف یہ کہا، یہ وضاحت کرتا ہے۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں ایک ایتھیسٹ ہوں، ایک مادیت پرست ایتھیسٹ۔ افسوس کی بات ہے کہ مذہب کائنات کے وجود کی وضاحت میں ناکام رہی ہے اور سائنس سے متصادم ہے۔ تو کیا چیز ہے جو مجھے ایتھیزم کی طرف لے کر آئی؟ یہ صرف سائنس ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں تخلیق کا فلسفہ سائنسی ارتقاء سے مماثلت نہیں رکھتا۔ کیا آپ مجھے ایتھیسٹ کے نظریے کا کوئی واحد ثبوت دے سکتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے؟ یہ سب چند نظریات تک محدود ہے۔ قرآن مجید ان سب کی وضاحت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ وہ مخصوص علم نہیں ہے۔ اگر ہم ان سب کی نظریاتی بنیاد پر وضاحت کریں تو ہم یہ دعویٰ کر چکے ہیں جس کی روح سے کائنات میں بگ بینگ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس معاملے میں سائنس ابھی بہت پیچھے ہے اور اسی ایک نقطے پر اٹک گئی ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ مستقبل میں سائنس اس کی وضاحت کس طرح کرے گی۔ میرے پاس اب یہی راستہ ہے کہ میں اپنے پاس موجود شواہد کی بنا پر عمل کروں۔ تو آپ کا خیال ہے کہ یہی خالق کی غیر موجودگی کا ثبوت ہے؟ تو کیا آپ کے پاس خدا کی موجودگی کا کوئی ثبوت ہے؟ ہم اس پر بات کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو خدا کی موجودگی کے واضح ثبوت دے سکتا ہوں۔ کیا آپ کوئی مثال بتا سکتے ہیں؟ ثبوت پیش کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خدا کی غیر موجودگی کا ثبوت نہ ہونے پر بھی ایتھیزم کیوں قبول کیا؟ کیونکہ میرے پاس اس کی موجودگی کا بھی ثبوت نہیں تھا۔ تو کیا یہ ٹھیک ہے اگر میں پوچھوں کہ آپ کو خدا کی موجودگی کا ایسا ثبوت مل جائے جو کہ آپ کی دلیل اور منطق کے مطابق ہو، تو کیا آپ اپنے خیالات بدل دیں گے یا پھر یہ کہیں گے کہ میرا ان معاملات سے کوئی واسطہ نہیں؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر خدا موجود ہے تو میں اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اگر خالق موجود ہے تو میں اسے دغا نہیں دے سکتا۔ تو اگر مجھے ثبوت مل جاتا ہے تو میں کیوں یقین نہیں کروں گا؟ اگر سائنس بھی کچھ ثبوت میرے سامنے رکھے جو کہ سائنسی طور پر ثابت شدہ ہوں تو ظاہر ہے میں یقین کروں گا، لیکن ابھی تک نہ تو سائنس، نہ ہی آسمانی مذاہب اور نہ ہمارے عقیدے اس کی وضاحت کر پائے ہیں۔ اگر میں آپ پر یہ ثابت کر دوں تو کیا آپ اپنے خیالات بدلیں گے؟ آپ مجھے پزل، پینٹر، خالق کی مثال دیں گے، ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ کہہ دیں کہ آپ مجھے ایسی ہی مثالیں دیں گے۔ میں آپ کو آپ کی دلیل کے مطابق مثال دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی مثال جاننا چاہتا ہوں۔ یوں سمجھیں کہ ہم سلیمانیہ مسجد کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کی تعمیر کو اپنی دلیل اور منطق کے مطابق جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے پاس 4 بنیادی آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن مسجد کے قریب کھڑے اندھے، بہرے اور گونگے لوگوں کا ایک گروپ ہے جنہوں نے آپس میں اتفاق رائے سے یہ مسجد بنا لی، یا دوسرا آپشن جو کہ مسجد کی اینٹیں ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا کہ دوستو کیوں نہ ہم ایسی مسجد بن جائیں، اور پھر اینٹوں سے خود بخود مسجد بن گئی۔ یا تیسرا آپشن جو کہ مسجد میں موجود ایک پروجیکٹ بک ہے جس میں مسجد کے تمام تعمیراتی مراحل کی وضاحت موجود ہے، اس لیے مسجد پروجیکٹ بک نے بنائی۔ یا چوتھا آپشن ایک معمار ہے جس نے یہ مسجد بنائی، سنان معمار کی طرح، جو کہ دیکھ اور سن سکتا ہے اور علم، قوت ارادی اور اختیار کا مالک ہے۔ ایسا معمار مسجد بنا سکتا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کون سے آپشن کا انتخاب کریں گے؟ بے شک اس کی تعمیر معمار کے پروجیکٹ کے تحت ہوئی ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ جب ہم انسان کی اندرونی ساخت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی ساخت میں ایک مسجد سے کہیں بڑھ کر باریکیاں اور پیچیدگیاں ہیں۔ جب میں انسانی جسم کو دیکھتا ہوں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریباً 100 ٹریلین خلیوں سے مل کر بنا ہے۔ بائیولوجسٹ پروفیسر مائیکل ڈینٹن کے مطابق ہر خلیہ 20 کلومیٹر قطر پر پھیلے نیو یارک شہر کی طرح ہے۔ تو اس حساب سے میرے جسم میں 100 ٹریلین شہر آباد ہے اور ہر خلیے میں 800 مائٹوکونڈریا، 10,000 رائبوزوم کی فیکٹری کا بیراج سسٹم، اور یہ انسانی جسم اس مسجد کی طرح نہیں ہے جسے ایک دفعہ تعمیر کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اس میں ایک ایسا نظام ہے جس کی ہر لمحے مسلسل تجدید ہوتی ہے۔ تو جب میں انسان کو دیکھتا ہوں اور اسی طرح کے تقریباً 8 بلین دوسرے انسانوں اور کائنات میں ان کی ترقی کو دیکھتا ہوں تو میں اپنی منطق سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انسان کیسے بنا۔ آئیے دلیل اور منطق کے ساتھ مل کر جواب تلاش کریں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ انسان کو وجود میں آنے اور یہ شکل اختیار کرنے کے لیے 4 آپشنز ہیں۔ ایک، میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک اندھے، گونگے، بہرے لوگوں کا کام ہے، جیسا کہ ہوا، فطرت اور سورج کے انہوں نے انسان بنایا۔ لیکن میری دلیل اس کو رد کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فطرت کے پاس خود سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو وہ کیسے مل کر ایک دوسرے سے متفق ہو کر ایک ایسا انسان بنا سکتی ہے؟ میں پہلی مثال میں اسے قبول کر چکا ہوں۔ میں مختصراً بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ماحولیاتی نظام کو گونگوں اور بہروں کے طور
طور پر پیش کیا. مجھے اور کچھ نہیں کہنا. کیا فطرت دیکھ سکتی ہے؟ جی؟ کیا فطرت دیکھ اور سن سکتی ہے؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ فطرت کو ایک فرد کی جگہ پر کیوں رکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، فطرت دیکھتی اور سنتی نہیں ہے. پھر اوہ نہیں، اف. یا پھر میں کہوں کہ دوسرے آپشن کی طرح انسان کے ایٹمز نے مل کر فیصلہ کیا کہ دوستو کیوں نہ ہم ایک انسانی جسم بنائیں اور اسے مستقل بناتے رہے. لیکن یہ دلیل بھی قابل قبول نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم پہلی مثال میں ہی مان چکے ہیں کہ اینٹیں مسجد نہیں بنا سکتی. ظاہر ہے اسی طرح میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ زندگی، شعور اور قوت ارادی سے آری یہ ایٹمز اتنا منظم انسانی جسم نہیں بنا سکتے. یا تیسرا آپشن، میں نے پہلے ہی کہا کہ مسجد کی پروجیکٹ بک خود مسجد تعمیر نہیں کر سکتی. اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈی این اے جو کہ انسان کی پروجیکٹ بک ہے، یقیناً یہ انسان نہیں بنا سکتا. لہٰذا ڈی این اے بھی خود ایسا نہیں کر سکتا، یہ بھی عامل نہیں ہو سکتا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی اجتماعی یادداشت میں سے ایک حصہ آپ کے ڈی این اے سے بھی نکل کر شامل ہوتا ہے؟ کیا آپ کو یہ معلوم ہے؟ لیکن یہ طریقہ کار ڈی این اے کے ذریعے آگے بڑھتا ہے، اس لیے ڈی این اے کتاب ہے، مصنف نہیں ہے. اور چوتھا آپشن معمار، جو کہ پہلی مثال میں نے تسلیم کیا. مجھے یہ کہنا ہے کہ انسانی جسم ایک ایسی ساخت جو مسجد سے کہیں زیادہ منظم اور پیچیدہ ہے، اس کا بھی ایک معمار ہے، ایک خالق علم، قوت ارادی، اختیار اور زندگی کے ساتھ. کیا اس کو اس کی ضرورت نہیں؟ کیا یہ اس طرح زیادہ معنی نہیں رکھتا؟ زمین ہماری ماں ہے، ہماری تخلیق کی بنیاد ہے، اور زمینی حالات نے ہمیں اس تک پہنچایا. سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے ایک اور بات کہنے دیں. اس دنیا میں ہر لمحے 5 لوگوں کا اضافہ ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک ایسا نظام ہے جو کہ مسلسل پھر سے نیا ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ 9 ماہ سے پہلے جنسی ملاپ کے عمل کی وجہ سے ہے، جس میں زائگوٹ جنین میں اور پھر جنین نوزائیدہ بچے میں بدل کر بچہ دانی سے نکلتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ زائگوٹ سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن جب میں زائگوٹ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں علم، قوت ارادی اور اختیار کا کوئی سراغ نہیں ملتا. اس میں شعور بھی نہیں ہوتا. کیا آپ اسے دلیل کے مطابق سمجھتے ہیں کہ اتنی سادہ سی شروعات سے اتنے پیچیدہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ چوتھا آپشن زیادہ درست ہے؟ یہ مطابقت رکھتا ہے، ایسا ہی ہے. پھر یہ کیسے ہوتا ہے؟ میرا بیالوجی کا علم بہت کم ہے، میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا. اگر آپ کو بایولوجی کا علم نہیں ہے تو آپ نے خدا کی غیر موجودگی کو کیوں قبول کیا؟ آپ نے کیوں کہا کہ ایسا اکثر ہوتا ہے جبکہ آپ کو خود علم نہیں؟ تو کیا آپ خود اپنے آپ سے متصادم نہیں؟ نہیں، یہ مجھ سے متصادم کیوں ہوگا؟ یہ سب تو پہلے ہی کتابوں میں لکھا جا چکا ہے. کیا لکھا جا چکا ہے؟ کوئی کیسے یہ لکھ سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے؟ دوست، میں نے کہا یہ وضاحت کرتا ہے. کیا یہ سمجھ آ گیا؟ کیا مجھے اجازت ہے؟